اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارا 9 روپ 3 آیت نمبر 164 سے 206 تک آج ہم ریکیپیچولیٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قالت کہا امتن ایک گروہ نے منہم ان میں سے لما تعیدون کیوں تم سب نصیحت کرتے ہو قوما ایسی قوم کو اللہ اللہ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے انہیں او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے انہیں عذابا شدیدا سخت عذاب قالو تو ان سب نے کہا معذرتن معذرت پیش کرنے کے لیے الی ربکم تمہارے رب کی طرف ولعلہم یتقون اور شاید کہ وہ سب ڈر جائیں۔ فلما پھر جب نسو ان سب نے بھلا دیا ما جو ذکرو وہ سب نصیحت کیے گئے تھے بھی ساتھ اس کے انجینا ہم نے نجات دی الذین ان لوگوں کو جو ینہونا وہ سب روکتے تھے عن السوء برائی سے واخذنا اور ہم نے پکڑ لیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا بعذاب بعیس ساتھ عذاب کے ساتھ بدترین عذاب کے بما بوجہ اس کے جو کانو یفسقون تھے وہ سب نافرمانی کرتے۔ اچھا اب اس میں ایک گروہ جو ہے اس نے سوال کیا تھا کہ تم لوگ نصیحت کیوں کرتے۔ اچھا کس واقعہ کی طرف ذکر ہے؟ یہ ذکر ہے بنی اسرائیل کی طرف اور ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے واقعہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن کاروبار کرنے سے روکا تھا، منع کیا تھا، اس کے باوجود وہ لوگ ہفتے کے دن کاروبار کرتے تھے۔ تو ایک گروہ جو ان کو نصیحت کرتا تھا، ان کو اس کام سے روکتا تھا، یعنی نہیں انل منکر کرتا تھا، تو اس گروہ سے انہوں نے سوال کیا، اس گروہ سے ایک اور گروہ نے سوال کیا کہ آپ لوگ ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ یعنی تو پھر اس گروہ جو کہ ان کو روکتا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے، اس کام سے، تو انہوں نے جواب دیا پہلی بات رب کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے، اور دوسری بات شاید کہ وہ ڈر جائیں، یعنی کہ ہم ایک تو اگر ہم سے اللہ پوچھے قیامت کے دن تو ہم اس کو جواب دے سکیں، ہم کے یہ عذر پیش کر سکے کہ ہم نے برا غلط کام ہوتے دیکھا اور ہم نے اس کو روکا، اور دوسری بات شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ اچھا اس سے ہمیں اور دوسری بات آیت میں فلما نسوا ما ذکروا پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو وہ نصیحت کیے گئے تھے تو انجام کیا ہوا ان کا؟ نہیں انل منکر کرنے والوں کو تو نجات دے دی گئی، یعنی کہ جو لوگ روکتے تھے ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ اچھا جو نافرمانی کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب سے پکڑ لیا ان کے نافرمانی کے سبب۔ اچھا اس میں عمل کی بات ہمارے لیے کیا ہے؟ عمل کی بات ہمارے لیے یہ ہے، دو چیزیں اس میں عمل کی نکلتی ہیں، یہ کہ لوگوں کو برے کاموں سے روکنا، یعنی کہ جب کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو وہیں پر روک دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس پیش نظر ہونا چاہیے، یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ فلما پھر جب اتو ان سب نے سرکشی کی اما اس سے جو نہو وہ سب روکے گئے تھے انہو اس سے قلنا تو ہم نے کہا لہم ان سے کونو کہ تم سب ہو جاؤ قردۃ خاسئین بندر سب ذلیل۔ وَإِذْ اور جب تأذن اعلان کر دیا ربو کا تیرے رب نے لیبعثن ضرور وہ بھیجتا رہے گا علیہم ان پر الی یوم القیامت قیامت کے دن تک من یسومہم جو چکاتا رہے گا انہیں سوء العذاب برا عذاب ان ربک بے شک آپ کا رب لسریع العقاب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے وانہ اور بے شک وہ لغفور الرحیم یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جب انہوں نے نافرمانی کی سرکشی کی روکنے کے باوجود ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کا کاروبار جاری رکھا تو ان کو سزا کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ ان کو ایک سزا ملی تھی ان کی نافرمانی کے سبب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ نازل کرتا رہے گا جو ان کو برے عذاب دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد سزا دینے والا اور بے شک وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔
عمل کی بات اس میں ہمارے لیے کیا اس آیت سے ان آیات سے ہمیں عمل کی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اڑے رہنے سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بھی نافرمانی کرنے پر سخت سزائیں دی تھی، تو ہمیں بھی اس چیز سے بچنا چاہیے۔ نیکسٹ آیا تھا وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے جدا جدا کر دیا انہیں زمین میں، اممن گروہوں کی شکل میں، منہم ان میں سے کچھ الصالحون نیک تھے، ومنہم اور ان میں سے کچھ دون ذالک علاوہ تھے اس کے، وبلوناہم اور ہم نے آزمایا انہیں بالحسناتی اچھائیوں سے، والسیئاتی اور برائیوں سے، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ سب رجوع کر لیں۔ اچھا، اب وہ جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو گروہوں میں جدا کر دیے، یعنی کہ اس کے گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں سے کچھ نیک بھی تھے اور کچھ اس کے علاوہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کس چیز سے؟ ان کی آزمائش ہوئی، ایک تو ان کی آزمائش ہوئی یعنی کہ بالحسناتی خوشحالیوں سے، یعنی اچھے وقت سے ان کی آزمائش کی، اور اس کے علاوہ بدحالیوں سے بھی ان کی آزمائش کرتے رہے، اور اس کے پیش نظر کیا حکمت تھی؟ شاید کہ وہ سب رجوع کر لیں۔ اس کے بعد ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر جانشین بنے ان کے بعد کچھ نااہل، وَرِثُوا جو سب وارث ہوئے، الکتابہ کتاب یعنی تورات کے، یأخذون وہ سب لے لیتے ہیں، عرض سامان، ھذا اس الادنا حقیر دنیا کا، وا اور یقولون وہ سب کہتے ہیں، سیغفر ان قریب بخش دیا جائے گا، لنا ہمیں، وَإِن يَأْتِهِمْ اور اگر آ جائے ان کے پاس، عَرَضٌ کچھ سامان، مثلہ اس جیسا، یأخذوہ وہ سب لے لیتے ہیں اسے بھی۔ علم کیا نہیں، یؤخذ لازم کیا گیا، علیہم ان پر، میثاق الکتابی پختہ عہد کتاب کا، ان یہ کہ لا یقولون وہ سب کہیں، علی اللہ اللہ پر، الا الحق مگر حق بات، وا اور درسو ان سب نے پڑھ لیا، ما جو کچھ فی ہی اس میں ہے، والدار الاخرۃ اور اخروی گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون تقوی کرتے ہیں، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ اب اس میں بات کی جا رہی ہے اہل تورات کی، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی اور وہ اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، اور وہ اس دنیا کے حقیر سامان کو، اس دنیا کو ترجیح دیتے تھے، اس دنیا کا حقیر سامان لے لیتے تھے، اور ان کا یہ تھا کہ اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ گناہ کرتے رہیں گے لیکن وہ بخش دیے جائیں گے، گناہ کرنے کے باوجود، دنیا کی طلب رکھنے کے باوجود بھی وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یہی بات اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باوجود گناہ کرنے کے، باوجود دنیا کی حرص اور طلب رکھنے کے، وہ بخش دیے جائیں گے آخرت میں۔ اس میں عمل کی بات ہمارے لیے کیا نکلتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تقوی اختیار کرنا ہے، دوسری بات دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے سے بچنا ہے، اور تیسری بات بخشائے ہونے کی خوش فہمی سے نکلنا، جو کہ آج کل کے مسلمانوں میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ گناہ کرتے رہیں گے، وہ دنیا کے طلبگار رہیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بخش دیے جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نیک عمل کرنا اور کتاب کے احکامات پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو یمسکون وہ سب مضبوطی سے پکڑتے ہیں، بالکتابی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور وہ سب قائم کرتے ہیں نماز، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المصلحین اجر سب اصلاح کرنے والوں کا۔ وَإِذْ اور جب نَتَقْنَا الْجَبَلَ ہم نے اٹھایا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ گویا کہ وہ ظلۃ ایک سائبان تھا، وا اور ظنوا ان سب نے یقین کر لیا، انہو کہ بے شک وہ واقع گرنے والا ہے، بہم ان پر، خذو ہم نے کہا تم سب پکڑ لو، ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور تم سب یاد رکھو، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ اس میں بات کی جا رہی، سب سے پہلا اس میں جو حکم ہے وہ تو ان کا یہ دیا گیا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، اور دوسرا حکم کیا دیا گیا تھا؟ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد دوسرے ایک واقعہ کی طرف ذکر کی جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بنی اسرائیل کے اوپر بلند کیا، اور پھر ان سے عہد لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی، انہوں نے اس دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا اور ان سے یہ عہد لیا کہ وہ
کتاب کے احکامات کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں. کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم عہد لیا گیا تھا. ان کو یہ حکم دیا گیا تھا. دوسرا یہ کہ کتاب کے احکامات کو یاد بھی رکھنا ہے. پہاڑ کو بلند کیا گیا, اس کے بعد ان سے کیا عہد لیا گیا؟ پہلا حکم ان کو دیا گیا کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا, دوسرا کتاب کے احکامات کو یاد رکھنے کا. اس میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم بچ جاؤ. یہ دو کام کرو تاکہ تم بچ جاؤ. عمل کی بات ہمارے لیے اس میں کیا نکلتی ہے؟ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم اور کتاب کے احکامات کو یاد رکھنے کا حکم, یہ ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھیں, یعنی کہ اس کی طرف سے غفلت کا شکار نہ ہوں اور اس کے احکامات کو بھی یاد رکھیں اور اس پر عمل کرتے رہیں. وَإِذْ اور جب أَخَذَ لیا ربک کا تیرے رب نے من بنی آدم آدم کے بیٹوں سے من ظہورہم ان کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو واشہدہم اور گواہ بنایا انہیں علی انفسہم ان کی جانوں پر الست بربکم کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب قالوا تو ان سب نے کہا بلا ہاں کیوں نہیں شہدنا ہم نے گواہی دی ان ایسا نہ ہو کہ تقولوا تم سب کہو یوم القیامت قیامت کے دن انا کننا بے شک ہم تھے ان ھذا اس بات سے غافلین سب غافل او یا تقولوا تم سب یہ کہو انما بے شک اشرک شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے من قبل اس سے پہلے وکننا اور تھے ہم ذریتن ان کے اولاد من بعدہم ان کے بعد افتہلکنا تو کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بما اس وجہ سے جو فعلا کیا ہے المبطلون سب گمراہوں نے وکذالک اور اسی طرح نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو اور لعلہم یرجعون تاکہ وہ سب رجوع کریں. اب اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو کہ عالم ارواح میں پیش آیا اور جس کا عہد الست کے نام سے بیان کیا گیا ہے. اس میں وہ عہد یہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے یہ عہد لیا تھا, ان سے پوچھا تھا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب, جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا بلا شہدنا ہاں کیوں نہیں ہم نے گواہی دی. تو یہ اس عہد کے کیوں یاد کروایا جا رہا ہے؟ اس عہد کا ذکر قرآن پاک میں کر کے یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے تاکہ لوگ یہ عذر پیش نہ کر سکیں, مندرجہ بالا عذر پیش نہ کریں کہ ہم غافل تھے, یا یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے شرک کیا, یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے تھے, ہم ان کے اولاد میں سے تھے تو ہم نے بھی شرک کیا, ہمیں کسی نے بتایا نہیں. یہ دو عذر وہ پیش نہ کر سکیں. وَاتْلُو اور پڑھیے علیہم ان پر نبأ الذی خبر اس شخص کی اس کی جو آتیناہ ہم نے دی اسے آیاتنا اپنی آیات فانسلخ پھر وہ نکل گیا منہا ان سے فاتبعہ پھر پیچھے لگایا اسے الشیطان شیطان نے فکان تو وہ ہو گیا من الغاوین گمراہوں میں سے. ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے لرفعناہ ضرور ہم بلند کرتے اسے بہا ان کے ذریعے وَلَكِنَّهُ اور لیکن وہ اخلد جھک گیا الی الارض زمین کی طرف واتبع اور اس نے پیروی کی ہواہ اپنی خواہش کی فمثلہ تو اس کی مثال کمثل الکلب کتے کی مثال کی طرح ہے. ان اگر تحمل تو بوجھ لا دے علیہ اس پر یلحس تو وہ زبان نکال کر ہامتا ہے, او یا تترکہ تو چھوڑ دے اسے یلحس تو وہ زبان نکال کر ہامتا ہے. ذالک یہ مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا مثال ہے اس قوم کی جن سب نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فقصص القصص تو آپ سنا دیں یہ بیان لعلہم یتفکرون تاکہ وہ سب غور کریں. آیات کا علم عطا کیا. اچھا یہ ایک ایسے شخص کی مثال بیان کی گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ان کی پابندی سے نکل گئی, یعنی کہ جو علم اس سے حاصل ہوا تھا یا اس کو بھول گیا, اس نے اس پر عمل نہیں کیا. تو ایسا شیطان جو اس کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ ذرا سی غفلت برتے تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس نے کیا کیا اس کو وہ گمراہ کر دیا, یعنی کہ وہ گمراہ ہو گیا, شیطان کے پیچھے لگ گیا. اور دوسری بات اس میں کی جا رہی ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کرنا, یعنی کہ اس نے کیا کیا اب سے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی تھی. اور نیچے ایک چیز بیان کی جا رہی ہے کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا اور دوسرے وہ لوگ, ایک تو وہ شخص تھا جس نے یہ سب کیا, پابندی سے نکلا, شیطان اس کے پیچھے پڑا, گمراہ ہو گیا اور اس شخص نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی. اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. ان دونوں کی مثال کیسی ہے؟ ان دونوں کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے, یعنی کہ کتا بھی جو ہوتا ہے وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتا, اس کو
کچھ کھانے کو ملے تب بھی وہ اس کی زبان نکلی رہے گی، اس کو کچھ کھانے کو نہ ملے تب بھی اس کی زبان نکلی رہے گی، یعنی کہ اس کی حرص اور طمع ہر وقت کھانے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کی مثال ایسے شخص کی جو کہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، اور دوسرا جو اللہ کے احکامات کو جھٹلا کے اپنی من مرضی کرتا ہے، تو ان دونوں کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ اچھا، اب ان آیات سے ہمارے لیے عمل کی بات کیا نکلتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہمیں خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر ہم اندھا دھند اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں تو ہمیں ان آیات کو ذہن میں رکھتے، اس آیت کو، ان آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ پھر ہماری مثال کس کی طرح کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا نہیں ہے۔ ہم قولی طور پر تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے نہیں ہیں، لیکن پہلی طور پر ضرور ہم اس میں کوتاہی برت جاتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم سن تو لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ان دونوں چیزوں سے اعراض کرنا ہے، کیونکہ پھر ہماری مثال بھی اس جیسی ہو سکتی ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان دونوں چیزوں سے گریز کرنا ہے۔ سا بری ہے مسئلہ مثال القوم الذین کذبوا، اس قوم کی جن سب نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، وانفسہم، اور اپنی جانوں پر، کانوا یظلمون، تھے وہ سب ظلم کرتے۔ من یہد اللہ، جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتدی، تو وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن، اور جسے یضلل، وہ گمراہ کر دے، فاولئک، تو وہ لوگ، ہم الخاسرون، وہی ہے سب خسارہ پانے والے۔ اب اس میں بتایا وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا اپنی جان پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ آیت نمبر 177 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے وا، اور لقد، البتہ یقیناً، ذرأنا، ہم نے پیدا کیے، لجہنم، جہنم کے لیے، کثیرن، بہت سے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، لہم، ان کے، قلوب، دل ہے، لیکن لا یفقہون، نہیں وہ سب سمجھتے، بہا، ان سے، ولہم، اور ان کی، اعین، آنکھیں ہیں، لیکن لا یبصرون، نہیں وہ سب دیکھتے، بہا، ان سے، وَلَهُمْ، اور ان کے، آذان، کان ہے، لیکن لا یسمعون، نہیں وہ سب سنتے، بہا، ان سے، اولئک، یہ لوگ، کل انعامی، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ہم، وہ، عدل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اولئک، وہ لوگ، ہم الغافلون، ہی سب بے خبر ہیں، وللہ، اور اللہ ہی کے ہیں، الاسماء، سب نام، الحسنى، اچھے اچھے، فادعوہ بہا، تو تم سب پکارو اسے ان کے ساتھ، وذروا، اور سب چھوڑ دو، الذین، ان لوگوں کی، جو یلحدون، وہ سب کج روی اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ، اس کے ناموں کے بارے میں، سیجزون، ان قریب وہ سب بدلہ دیے جائیں گے، ما، اس کا، جو کانوا، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے۔ اچھا، اس میں اب ہمارے جسم کے اعضاء اور ان کا کام بتایا گیا کہ ہم، دل کا کام کیا ہے؟ سمجھنا، آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا، کان کا کام کیا ہے؟ سننا، اور جو لوگ ان اعضاء کا استعمال نہیں کرتے، اب ہم یہ کہیں گے کہ ہم دیکھتے تو ہیں آنکھ سے، کانوں سے سنتے تو ہیں، دل کا کام سمجھنا، یعنی جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنا، ان کو ہم لوگ سمجھیں کہ ان میں کیا حکمت ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، یعنی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو اس کی کائنات میں بھری پڑی ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں، ان کو دیکھیں تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جب ہم اللہ کے احکام کو سنیں تو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ دوسری بات یہ، یعنی کہ جانوروں سے زیادہ گمراہ اس لیے کہا گیا کیونکہ جانوروں کو پھر اپنی تھوڑا بہت اپنی اچھے برے کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں سمجھتے وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارنا، یہ ایک حکم دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ اللہ کے ناموں میں الحاد نہیں کرنا۔ الحاد کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں کچھ ان کے ناموں میں کمی کر دینا۔ اس کا ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے، یعنی کہ کچھ ناموں کو پکارنا اور دوسروں کو پکارنا سے اس کو نہ پکارنا، اللہ تعالیٰ کو ان کو برا سمجھنا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کرنا، جیسے مشرکین عرب کرتے تھے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اس سے انہوں نے لات بنا لیا تھا اپنے بتوں کا نام، اور دوسرا ان کا جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے عزیز، اس سے انہوں نے عزا بنا لیا تھا۔ تو اس طرح کے یہ چیزیں جب کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ عمل کی بات ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارنا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرنے سے گریز کرنا۔
वा और मिम्मन उनमें से जिन्हें खलकना हमने पैदा किया उम्मतुन एक गिरोह है यहदूना वो सब रहनुमाई करते हैं बिल हक के साथ वा और बिही उसी के साथ यादिलून वो सब अदल करते हैं वल्लदीना और वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया भी आयातिना हमारी आयात को सनस्तदरिजुहुम अनकरीब हम तदरीजन पकड़ेंगे उन्हें मिन हैसु जहां से ला यालमून नहीं वो जानते होंगे वा और उमली में मोहलत दूंगा लहुम उन्हें इन्न कैदी बेशक मेरी तदबीर मतीन बहुत मजबूत है। अब एक गिरोह की बात की जा रही है, वो गिरोह कौन सा, यानी कि एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, हर उम्मत में एक गिरोह ऐसा होता है जो कि हक के साथ रहनुमाई करते हैं और हक के साथ ही अदल करें। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो लोग आयात को झुटलाते हैं उनका अंजाम क्या होता है। इस्तदराज यानी इसके लिए अल्लाह ताला, इसके लिए कुरान ने इस्तदराज का लफ्ज इस्तेमाल किया। इस्तदराज से मुराद है कि अल्लाह ताला उनको मोहलत दे देता है और फिर अचानक उनको पकड़ लेता है, यानी कि वो अपनी सरकशी में भटकते हैं, उसके बाद उनकी पकड़ हो जाती है। अवा और क्या लम नहीं है तफक्करू उन सब ने गौर किया कि माँ नहीं है बिसाहिबिहिम उनके साथी को मिन जिन्ना कोई जुनून, इन हुआ नहीं है वो इल्ला मगर नज़ीर मुबीन वाज़े डराने वाला। अवलम और क्या नहीं यंज़ुरू उन सब ने देखा फी मलकूत समावाती बादशाहत में आसमानों की वल अर्दी और जमीन की वमा और जो खलक अल्लाह पैदा की है अल्लाह ने मिन शैइन कोई चीज व अन और ये के आसा व अन और ये के आसा अन शायद कि यकून हो कदिक ताराबा यकीनन करीब आ गया अजल उनका मुकर्ररा वक्त फबी अय्यि हदीस तो किस बात पर बादहू इसके बाद युमिनून वो ईमान लाएंगे। मैं युद्लिल्लाहु जिसे गुमराह कर दे अल्लाह फला हादिया तो नहीं कोई हिदायत देने वाला लहू उसको व और यज़रुहुम वो छोड़ देता है उन्हें फी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में यामहून वो भटकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े डराने वाले हैं, यानी कि इसमें एक तो सबसे पहली बात ये बताई जा रही है कि जिस तरह के मुशरिकीन मक्का वो ये कहते थे कि वो नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू दीवाना इन नामों इन अलक़ाबात से पुकारते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े डराने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आयत में ये बताया गया है कि क्या उन्होंने दो इन चीज़ों पर गौर नहीं किया, आसमान और ज़मीन की तख्लीक पर, और दूसरी बात ये अगर यानी कि अगर वो आसमान और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करते तो वो लोग यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक पर ईमान ले आते। और क्या उन्होंने इस चीज़ पर गौर नहीं किया कि हो सकता है उनका वक्त अजल करीब ही आ गया हो और वो कुफर पर मर जाए। यसअलूनका अनिस साअती वो सब पूछते हैं आपसे क़यामत के बारे में, अय्याना के कब है, मुरसाहा उसका वाक़या होना। कुल कह दीजिए इन्नमा दर हकीकत इन्ना मादर हकीकत इल्मुहा इसका इल्म इंद रब्बी मेरे रब के पास है, ला युजल्लीहा नहीं वो जाहिर करेगा इसे लिवक्तिहा उसके वक्त पर, इल्ला मगर हुआ वही, सकुलत वो बहुत बारी है, फिस समावाती आसमानों में, वल अर्दी और जमीन में, ला ततीकुम नहीं आएगी तुम पर, इल्ला मगर बगततन अचानक, यस अलूना का वो सब ऐसे पूछ रहे हैं आपसे का अन्ना का गोया के आप हफीयुन खूब तहकीक करने वाले हैं, अनहा उसकी। कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक इल्मुहा उसका इल्म इंदल्लाहि अल्लाह के पास है, वलाकिन और लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोग ला यालमून नहीं वो जानते। अब इसमें उन्होंने सवाल क्या किया, सवाल उन्होंने ये किया क़यामत कब आएगी। जवाब उसका अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनसे कह दीजिए, जवाब उसका दे रहे हैं कि उनसे कह दीजिए इसका इल्म रब के पास है। दूसरी बात
قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آسمان و زمین پہ بھاری ہوگی اور وہ اچانک واقع ہوگی، جیسا کہ اس لفظ بغتتاً یعنی کہ اچانک واقع ہوگی، اور الساعتی اس لفظ سے بھی یہ واضح ہوتا ہے، ساتھ بھی غالباً اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اچانک واقع ہو جائے گی۔ عمل کی بات اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ عمل کی بات اب اس میں قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آسمان و زمین پہ بھاری ہوگی، اچانک واقع ہوگی، تو ہمیں ہمارے لیے عمل کی بات اس میں ہے کہ ہمیں اس بڑے دن سے غفلت برتنے سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں آخرت میں اپنی جواب دہی کا احساس ہمارے دل و ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ قل کہہ دیجئے، لا نہیں، املکو میں اختیار رکھتا لنفسی اپنی جان کے لیے، نفعن کسی نفع کا، ولا اور نہ ضررن کسی نقصان کا، الا مگر ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، ولو اور اگر کنت اعلم میں جانتا ہوتا، الغیب غیب کو، لستکثرت یقیناً میں بہت حاصل کر لیتا، من الخیر بھلائی سے، وما اور نہ مسنی پہنچتی مجھے، السوء کبھی کوئی تکلیف، ان نہیں انا میں، الا مگر نذیر ایک ڈرانے والا، وا اور بشیر خوشخبری دینے والا، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں، نہ نفع پہنچانے کا اپنی ذات کو، اور نہ نقصان پہنچانے کا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کو جانتے ہوتے تو وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ خیر، زیادہ سے زیادہ بھلائی حاصل کر لیتے، اور ان کو کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ اور لیکن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ذہن میں لائیں تو ان کی زندگی میں بہت سی تکلیفیں آئیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ایک یہودی عورت نے ان کی دعوت کی، ان کو کھانے میں زہر دے دیا، جس سے بعد صحابہ تو ہلاک ہی ہو گئے موقع پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمر اس زہر کا اثر اپنے اندر اپنے جسم میں محسوس کرتے رہے، تو اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ کھانا ہی نہ کھاتے۔ بلکہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ایک خوشخبری دینے والا اور ایک ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی میں بشیر اور نذیر ہوں۔ هو الذی اللہ وہ ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ ایک جان سے، وجعل اور اس نے بنایا منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا اس کی طرف، فلما پھر جب تغشاہا اس نے ڈھانک لیا اسے، حملت تو اٹھایا اس نے، حملا خفیفا ہلکا سا حمل، فمرت تو لیے پھرتی رہی بھی اس کو، فلما پھر جب اثقلت وہ بوجھل ہو گئی تو دعوا ان دونوں نے دعا کی، اللہ سے، ربہما جو ان دونوں کا رب ہے، لئن البتہ اگر آتیتنا تو نے دیا ہمیں، صالحا تندرست بچہ، لنکونن من الشاکرین تو یقیناً ہم ہوں گے شکر کرنے والوں میں سے، فلما پھر جب آتاہما اس نے دے دیا ان دونوں کو، صالحا تندرست بچہ، جعلا تو دونوں نے بنائے، لہو اس کے لیے، شرکاء شریک، فیما اس میں جو آتاہما اس نے دیا ان دونوں کو، فتعال اللہ بس بہت بلند ہے اللہ، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے من نفس واحدۃ یعنی کہ ایک جان سے پیدائش کی گئی، اس کے بعد بنی نوع انسان کی، اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی شکل دے دی، ان کے جوڑے بنا دیے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں حمل کے مختلف مراحل جس سے ایک عورت گزرتی ہے، اور جب وہ حمل کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، جب ان کا وہ حمل اٹھا لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں رب سے تندرست اولاد کی دعا کرتے ہیں، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرست اولاد دی تو وہ شکر گزاری کا عہد کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، شکر گزار ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو تندرست اولاد سے نواز دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں۔ اب اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا ایسا نام رکھ لینا کہ امام باش، پیراں دتا اس طرح کا، یا پھر آپ جائیں یا پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کی اولاد کسی مزار پر جا کر چادر چڑھانے کے سبب یا دیکھ دینے کے سبب یا کسی پیر کی دعا سے ہوئی ہے، تو یہ سب شرک میں آتا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے جن کو وہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ عمل کی بات اس میں ہمارے لیے کیا آتی ہے؟ ایک یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔
अयुश्रिकूना क्या वो सब पिछली बात की कंटिन्यूएशन है। अयुश्रिकूना क्या वो सब शरीक बनाते हैं उन्हें, माँ जो ला यखलुकू नहीं वो पैदा कर सकते, शैअन कोई चीज, व हालांकि हम वो युखलकून वो सब खुद पैदा किए जाते हैं। वा और ला यस्ततीऊन नहीं वो सब ताकत रखते, लहुम उनकी नसरन मदद करने की, वला और ना अनफुसहुम अपने नफ्सों की यांसुरून वो मदद कर सकते हैं। व इन और अगर तदऊहुम तुम सब बुलाओ उन्हें इलल हुदा हदायत की तरफ, ला यत्तबिउकुम तो नहीं वो पैरवी करेंगे तुम्हारी, सवा उन बराबर है अलैकुम तुम पर, अदा अदअउतुमुहुम हाँ तुम सब पुकारो उन्हें, अम या आन तुम सामितून तुम सब खामोश रहो, सब खामोश रहने वाले हो। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जिनको ये अल्लाह ताला का शरीक ठहराते हैं वो तहलीक नहीं कर सकते, बल्कि वो तो खुद तहलीक किए गए हैं, और दूसरे ना वो अपनी मदद कर सकते हैं ना उनकी कोई मदद कर सकते हैं। तो ऐसे बुतों को या ऐसे पीरों को अल्लाह ताला का शरीक बनाने से गुरेज करना चाहिए। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जिन्हें तदऊना तुम सब पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, इबादुन वो बंदे हैं, अमसालुकुम तुम्हारी तरह, फदऊहुम सो तुम सब पुकारो उन्हें, फल यस्तजीबू फिर चाहिए कि वो सब जवाब दें, लकुम तुम्हें, इन कुंतुम अगर तुम सादिकीन सच्चे हो। अलहुम क्या उनके अर्जुलुन पाँव हैं, यमशूना के वो सब चलते हैं, बिहा उनसे, अम लहुम या उनके ऐदिन हाथ हैं, या बुतिशूना के वो सब पकड़ते हैं, बिहा उनसे, अम लहुम या उनकी आयुनुन आंखें हैं, युबसिरूना के वो सब देखते हैं, बिहा उनसे, अम लहुम या उनके आजानुन कान हैं, यस्माऊना के वो सब सुनते हैं, बिहा उनसे। कुल कह दीजिए, उदऊ तुम सब बुला लो, शुरकाउकुम अपने शरीकों को, सुम्मा फिर की दूना सब तदबीर करो मेरे खिलाफ, फला तुनज़िरून फिर मत तुम सब मोहलत दो मुझे, इन्ना वलीय्यी अल्लाहु बेशक मेरा कारसाज अल्लाह है, अल्लज़ी जिसने नज़्ज़ल अल किताबा उतारी है किताब, वह हुआ और वही यतवल्ला स्वालिहीन कारसाजी करता है सब नेकों की। यानी कि जिन शरीकों को जिन बुतों को तुम अल्लाह ताला को छोड़कर पुकारते हो, चाहिए कि वो तुम्हारी पुकार का जवाब भी दें। यानी इसमें एक बात ये, और फिर ये कहा जा रहा है क्या उनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं, या उनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं, या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं, या उनके कान हैं जिनसे वो सुनते हैं। यानी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो बुत है महज जो हरकत भी नहीं कर सकते, तो फिर उनको क्यों पुकारते हो, ना वो तुम्हारी पुकार का जवाब दे सकते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा तुम समझते हो कोई तुम्हारे मददगार है तो उनसे वो मेरे खिलाफ तदबीर करें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर ये फरमाया गया है कि बेशक मेरा कारसाज अल्लाह है जिसने उतारी है किताब, और वही कारसाजी करता है सब नेकों की। यानी सालिहीन का मददगार तो अल्लाह है, तुम बेशक अपने बुतों को पुकारो और उनसे कहो बेशक वो मेरे खिलाफ तदबीर करें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह सालिहीन का दोस्त है। वल्लज़ीन और वो लोग जिन्हें तदऊन तुम सब पुकारते हो, मिन दूनिही उसके अलावा, ला यस्ततीऊन नहीं वो सब ताकत रखते, नस्रकुम तुम्हारी मदद करने की, वला और ना अनफुसहुम अपने नफ्सों की, यांसुरून वो मदद कर सकते हैं। व इन और अगर तदऊहुम तुम सब बुलाओ उन्हें, इलल हुदा हदायत की तरफ, ला यस्माऊ तो नहीं वो सब सुनेंगे, व तराहुम और तू देखता है उन्हें, यांसुरून के वो सब देख रहे हैं, इलैका आपकी तरफ, व हालांकि हम ला युबसिरून नहीं वो सब देखते। उज़िल अफ़वा इख्तियार कीजिए दरगुजर करने को, वअमुर बिल उर्फ़ी और हुक्म दीजिए नेकी का, वअरिद अनिल जाहिलीन और एराज कीजिए सब जाहिलों से। अच्छा, इसमें सबसे पहली दो आयत में तो वो पिछली बात की ही रेपिटिशन है, उसमें इन्होंने कहा कि वो लोग जिन्हें तुम पुकारते हो वो ताकत नहीं रखते तुम्हारी मदद करने की, ना ही वो अपने नफ्सों की मदद कर सकते हैं, तुम उन्हें बुलाओ खा हदायत की तरफ, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और दूसरी बात, वह तराहुम यंज़ुरून इलैका वहुम ला युबसिरून, ये उन बुतों की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि उन बुतों को अगर देखें तो ऐसे लगता है वो आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे होते, वो बिल्कुल भी मदद करने से कासिर हैं। उसके बाद एक दाई अल हक की तीन खूबियां, यानी हक की दावत देने वाले की तीन खूबियां आयत नंबर 199 में बयान की गई हैं। पहली खूबी क्या है कि जो हक की दावत देते हैं उन्हें अफू दरगुजर करना चाहिए। दूसरी बात, अमर बिल मारूफ करते रहना चाहिए। और तीसरी बात, जाहिलों की बात से एराज करना चाहिए, यानी कि वो कोई जाहिलाना बात करें तो उससे अफू दरगुजर करें, अब नेकी का हुक्म देते रहें और जाहिलों की बात से एराज करें। ये तीन खूबियां होनी चाहिए एक हक की दावत देने वाले में। व इम्मा और अगर यंज़गन्नका
ضرور ابھارے آپ کو من الشیطان شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ فاستعذ باللہ تو پناہ مانگی اللہ کی انہ سمیع علیم بے شک وہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا اذا جب مسہم چھو جائے انہیں طائف کوئی برا خیال من الشیطان شیطان کی طرف سے تذکروا تو وہ سب چونک پڑتے ہیں فاذا پھر جب ہم وہ فاذا پھر اچانک ہم وہ مبصرون وہ سب سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ و اخوانہم اور ان کے شیطان بھائی یمدونہم وہ سب کھینچتے ہیں انہیں فی الغی گمراہی میں ثم پھر لا یقصرون نہیں وہ سب کمی کرتے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب متقی جو لوگ ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ جب آپ کو وسوسہ محسوس ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے جب ان کو کوئی وہ شیطان کی طرف سے ہمیشہ متقی لوگ شیطان کی طرف سے چوکنے رہتے ہیں، اور جو شیطان کے دوست ہیں وہ اخوانہم وہ تو اس کی گمراہی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ گمراہ ہونے میں کوئی کمی بھی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا اور جب لم تأتِهِمْ نہ لائیں آپ ان کے پاس بھی آیتن کوئی نشانی قالوا تو سب کہتے ہیں لولا کیوں نہ اجتبیتہا تو نے خود بنا لیا اسے قل کہہ دیجئے انما در حقیقت اتبع میں پیروی کرتا ہوں ما جو یوحا وہی کی جاتی ہے الیہ میری طرف من ربی میرے رب کی طرف سے ھذا یہ بصائر روشن دلائل ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت ہے ورحمت اور رحمت ہے لقوم اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں جو ایمان لائیں۔ اب وہ نشانی کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ اپنے پاس سے ہی کوئی نشانی ہمیں لا کر دکھا دیں، تو اس کا جواب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے جواب کیا دیں ان کو کہ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اتبعوا ما یوحا جو میں پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ دوسری بات یہ کہ قرآن اٹ سیلف ایک معجزہ ہے، قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے کیونکہ اس میں روشن دلائل ہیں، ھذا بصائر من ربکم یہ روشن دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدم ورحمت اور ہدایت اور رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ وہ اس قوم کے لیے جو ایمان لائے اس پر۔ تو یہ چیز ہے کہ ایمان لائیں گے تب ہی آپ کو قرآن پاک کے روشن دلائل اور اس کی ہدایت اور اس کی رحمت نصیب ہوگی۔ وَإِذَا اور جب قُرِئَ الْقُرْآنُ پڑھا جائے قرآن فَاسْتَمِعُوا تو سب غور سے سنا کرو لہو اس کو، وَأَنصِتُوا اور سب خاموش رہو لعلکم ترحمون تاکہ تم سب رحم کیا جاؤ، وَاذْكُرْ اور یاد کیجئے ربک اپنے رب کو فی نفسک اپنے دل میں تضرعا عاجزی سے وخیفتن اور ڈرتے ہوئے ودون الجہر من القول اور بغیر بلند آواز کے بالغدوی صبح کو والآصال اور شام کو ولا تکن اور مت آپ ہوں من الغافلین غافلوں میں سے ان الذین بے شک وہ لوگ جو عند ربک تیرے رب کے پاس ہیں لا یستکبرون نہیں وہ سب تکبر کرتے ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے وا اور یسبحونہ وہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی ولہ اور اسی کو یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا بہت امپورٹنٹ آیت نمبر 204 اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو، فاستمعوا لہ اس کو غور سے سنو، وانصتوا اور سب خاموش رہو، یعنی کہ غور سے سنو اور اس کے وقت فضول باتوں سے گریز کرو اور خاموش رہو لعلکم ترحمون تاکہ تم سب رحم کیے جاؤ۔ دوسری بات اگلی آیت میں کیا کہا، یعنی کہ جب آپ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو بجائے ادھر ادھر مشغول ہونے کے ہم اس کو بیٹھیں اور اس کو غور سے سنیں کہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت جب لگی ہوئی ہو قرآن پاک کہیں پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سننا چاہیے اور خاموش بیٹھنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اس میں کیا پہلی بات کیا کی گئی ہے کہ رب کو صبح و شام یاد کرو، دوسری بات عاجزی سے یاد کرو ڈرتے ہوئے اور بغیر بلند آواز کیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ یاد کریں اس کا ذکر کریں اس سے دعا کریں تو یہ تینوں باتیں مد نظر رکھی جائیں۔ اس کے بعد آخر میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے، ان الذین عند ربک بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، کون؟ فرشتے، تکبر نہیں کرتے، لا یستکبرون عن عبادتہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے،
वयुसब्बिहूनहु, और वो सब तस्बीह बयान करते हैं उसकी, वलहु यसजुदून, और उसी को सजदा करते हैं। यानी कि ये तीनों चीजें इंसान में भी होनी चाहिए कि इंसान को भी तकब्बुर नहीं करनी चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, तस्बीह बयान करनी चाहिए अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला ही को सजदा करना चाहिए। अमल की बात इसमें हमारे लिए क्या है? अमल की बातें इसमें, ये पहली वाली बात, ये सारी अमल की बातें हैं। जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसको गौर से सुने, रब को सुबह शाम याद करना चाहिए, आजिज़ी से, डरते हुए और बगैर बुलंद आवाज किए। उम्मीद है ये सब ये आयात आपको क्लियर होंगी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।